نہیں جاتی، نہ آنکھوں کو سفا دنیا سے ویرانی نہیں جاتی، کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی۔ ردائے فاطمہ زہرا نے رکھ لی آبرو کرنا، قیامت تک ہمارے گھر سے ویرانی نہیں جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارے یار اس سے شریف کو سنگیلے کی لڑکیوں ہے ایک بچے ماں باپ کو پریشان کر رہا ہے۔ یہی مدرسے میں گیا ہوتا ہے جیسے بچے سوبی ایک ماں کے ڈنڈے کے سامنے سامنے کو بیٹھتے ہیں۔ یہ مدرسے سے مسجد سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اتنے لوگوں کے سامنے بھی وہ حل ہے کہ نہیں؟ ان بچوں کو حضرات کے حوالے کیا کریں۔ آخر شعر سن لیں، نعت مصطفیٰ دنیا سے ویرانی نہیں جاتی، کوئی صورت کسی صورت سے پہچانی نہیں جاتی۔ ردائے فاطمہ زہرا نے رکھ لی آبرو کرنا، قیامت تک ہمارے گھر سے ویرانی نہیں جاتی۔ فضا بدلیں گے پھر بدلے، کوئی جائے کوئی آئے، غلام مصطفیٰ کے گھر سے سلطانی نہیں جاتی۔ پریشان ہو گھبراؤ ڈرے واحد پہ آ جاؤ، یہ کہنا بھول جاؤ گے پریشانی نہیں۔ آئیے حضرت علامہ شاداب صاحب اللہ کا خیر مقدم نعرے سے کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریت، مسلک اعلیٰ حضرت پیغام حق حاجی شریعہ ابراہیم سر زمین سنیلا آمد سیدی سرکار صاحب ملت فیضان اکرام شریف آمد واحدی دولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس شیر صاحب کے لے گیا کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دوستوں کی گالیاں نہ مانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 الذی ہدانا للطریق وجعل لنا توفیقا خیر رفیق، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين المائدتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياءه إلا المتقون، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المؤمن المعين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بکارے خواہش حیرانہ ربنی یا رسول اللہ، پریشانہ پریشانہ ربنی یا رسول اللہ، ندارہ تم آوائے ندارہ تم مر جائے، توہی بسرات و سامانہ ربنی یا رسول اللہ۔ غوث آدم بے سرو ساما مددی، قبلہ مدد کعبہ امام مددی، بغیر ذات بلا ذات خوشبی، ذریع پانچ کترات خوشبی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کیا معین چشتی، قادر جن علیہ یا غوث آدم سنم، دم سے شیخ امام احمد رضا خاقب عالمی سنم، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبی، جو میرا غوث ہے اپنا بیٹا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہر کہا تیرا، نہیں انکاری نہیں مانگنے والا تیرا۔
آئیے بلا تاخیر بلا تمثیل ہم سب مل کر آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیعت میں پوری کر پڑھنے والے پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاید کہتا ہے کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ پڑھو قرآن پاک، ہو جائے گا پڑھو قرآن پاک، پڑھو قرآن پاک، یہ ویڈیو دیکھنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ پڑھو قرآن پاک، سمجھو قرآن پاک، یہ ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے، اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی اسی اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ کون ہے؟ پرہیزگار ہی ہے۔ آج کا پروگرام جس عرفیت کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا نام ہے دوسرے کا؟ ماشاءاللہ، نام سبھی جانتے ہیں، کیا نام ہے؟ اس کے پیغام حق تاجشریہ کانفرنس۔ تاجشریہ کانفرنس پیغام حق کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ کیونکہ حضور تاجشریہ علامہ احمد رضا خان اسماعیل رضا فاضل بریلوی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر گزاری اور اخیر وقت تک آپ حق بیانی کرتے رہے، صبر دبانے کی کوشش کی، لیکن وہ شیر رضا کسی سے دبا نہیں۔ یہ تمام معاملات اتنی اعلیٰ کیسے ہوئے؟ میں آپ کو حضور تاجشریہ علیہ السلام کی تعلیم کی دینوں کی اس بات بتا دوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور تاجشریہ علامہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ مصر میں زیر تعلیم تھے، جامعہ ازہر القاہرہ میں۔ یہ اگر ویڈیوگرافی کر رہے ہیں تو گزارش ہے کہ آپ ویڈیوگرافی بند کر دیں، اگر ریکارڈ کرنا ہے آپ آڈیو ریکارڈنگ کر دیں، ہے نا؟ کیونکہ فقیر حاضری کا وہی موقف ہے جو حضور تاجشریہ نے کہا تھا، حضور حضرت سے کبیر علیہ ساتھ کھڑا تھا، وہی موقف ہے، لہٰذا ویڈیوگرافی سے پرہیز کریں۔ آپ جب زیر تعلیم تھے تو میرے پیر و مرشد کو ایسا صدمہ لگا کہ آپ کے سگے باپ اللہ سے جا ملے، یعنی دنیا سے کوچ کر گئے۔ بتاؤ ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو تعلیم چھوڑ دیتا، بال دیکھنے کے لیے آ جاتا، لیکن حضور تاجشریہ علیہ السلام جو باپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، لیکن اپنی تعلیم کے لیے آپ نے یہ سوچا کہ تعلیم نہیں چھوڑ سکتے، اگر تعلیم چھوڑتے تو شاید وہ مقام میرا حاصل کر پاتے، اس لیے تعلیم حاصل کی، پھر آپ نے اس تعلیم پر عمل کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس لیے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علماء ہی کرتے ہیں، علماء ہی بتاتے ہیں، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی ڈرتا ہے، تو وہ علماء کرام کی جماعت ہے، اور علماء کرام کو چھوڑ کے اگر اللہ تک پہنچنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ایک بزرگ سے پوچھا گیا انسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الانسان علماء، انسان تو علماء ہی ہے۔ بزرگ کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بتا نہیں چاہتے ہیں کہ اگر تم تعلیم حاصل نہیں کرتے ہو تو سب تم بالکل کونے ہو، لہذا کے اندر انسانیت آئے گی تو انسانیت دل سے آئے گی، علم ہوگا تو انسانیت نہیں آئے گی۔ بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہوا ہے تو اگر آپ بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہوگا چاہتے ہیں تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، تبھی معلوم چلے گا کہ تاجشریہ کا مقام
کیا ہے، حضور مفسر عالم ہند کا مقام کیا ہے، حضور مفتی عالم ہند کا مقام کیا ہے، اعلی حضرت کا مقام کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں عشق کرنا چاہیے. یہ تمام باتیں تبھی پتہ چلے گی جب آپ تعلیم حاصل کریں گے. اسی چیز کا درس دیا ہے کہ تعلیم حاصل کرو اور اس پر عمل بھی کرو، ہے نا؟ ورنہ آپ کے معاملات بہت سارے. ایک کرامت جو ہے آپ کی چھوٹی سی بیان کر دوں. ایک مرتبہ آپ کے آنکھوں کا علاج ہوا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھوں کا علاج ہو رہا ہے. ڈاکٹر نے سن جلنے کی انجیکشن لگانا چاہا. آپ نے فرمایا کہ فقیر کے جگہ اندر نے بھی بغیر سن کروائے ایسے کروایا تھا، فقیر بھی ایسے کروایا تھا. کہنے لگا کہ جسم کی کسی بھی حصے میں کسی بھی جلد میں اگر کچھ کرنا ہے کرنی تو سن کرنا پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ تکلیف دینے والا حصہ ہوتا ہے چہرہ، اور چہرے میں بھی سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز جو ہے وہ آنکھ ہے. آنکھ کا آپریشن بغیر سن کیے بغیر نشے کا انجیکشن لگائے کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، نشہ حرام ہے اور فقیر قادری کسی حرام شے کو اپنے جسم کے اندر جانے نہیں دے گا. ڈاکٹر نہیں مان رہا تھا، سارا اسلام آ گیا، سب لوگ لینے لگے. آپ نے فرمایا نہیں، فقیر کے ذریعے مجھے بھی ایسے ہی علاج کروایا تھا، اگر تم کر سکتے ہو تو کرو. ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کو لکھ کر دینا پڑے گا. آپ نے فرمایا ساری بات منظور ہے، آپ لکھیے میں سائن کرتا ہوں. آپ نے سائن کر دیا. آپ کا علاج تقریباً 4.5 سے 5 گھنٹے تک حضور کا شکریہ علیہ کی آنکھوں کا علاج ہو رہا ہے، اور میرے کا شکریہ نہیں بھی بنا رہے ہیں. نبی سے جو ہو گئے کرنا میری آنکھوں کو میرے سے دعا کر کے کی دھوپ میں وہ سارے آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیر کا بڑا ذکر کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، ہم پیر کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پیر نے ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنا دیا. پیر کا ذکر اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پیر نے اپنا باغ نے بنایا، اپنا تو اس وجہ سے بن گئے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جس نے ہمیں عاشق بنایا تو ہم اس کے غلام بن گئے. اس لیے ہم پیر کا ذکر کرتے ہیں. اور ہم کسی ایسے کو پیر نہیں مانتے جو دین کے نام پر خرافات پھیلاتا ہو. اور سنگیلا میں اس چیز کی بھرمار ہے کہ لوگ ایسے کو زیادہ پیر مانتے ہیں جو خرافاتیں بہت کرواتا ہے. سنگیلا میں نوعیت ہوتی ہے، اس کا رد میں نے کئی جگہ کیا ہے. میلے کے نام پر اس کو اس کا نام دیتے ہیں. ان نوطنیوں سے بچنا ہے. اگر آپ کو محفل میں آنا ہے، اگر آپ کو رہے بھرمانا ہے، ان علماء کرام کا دامن تھام لیجیے، ان علماء کرام کے مسجد میں بیٹھ جائیے. اس لیے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، یہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ جو شخص علماء کی بارگاہ میں ایک ساعت بیٹھا، 1 گھنٹہ بیٹھا، وہ شخص اس شخص سے بھی بہتر ہے جو رات بھر عبادت کرتا رہا. رات بھر خالی عبادت کرتا رہا. اس شخص سے بہتر کون ہے؟ وہ شخص جو علماء کی بارگاہ میں 1 ساعت بیٹھا. تو سمجھ لیں کتنا بڑا ثواب ہے. جب علماء کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں کتنا بڑا ثواب ہے. علم دین حاصل کرنا کتنا ثواب ہوگا. الحمدللہ رب العالمین اس فقیر قادری نے بھی بنیاد رکھی ہے. اور الحمدللہ رب العالمین غریب لڑکیوں کو مفت میں تعلیم دی جا رہی. مدرسہ دارالعلوم پہلے سنت سے شریعہ نہیں بنا کیونکہ کاشیرہ شاہ نے اچھا کہا ہے اور اب اس کا کام کیا ہونا گیا تھا. اس کے چلے کے سلسلے میں نہیں بولا ہوں. میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو آزاد رہتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہے تو وہ اپنے بچوں کو جہاں جائیں. بہت سارے مدارس ہیں جیسے مدرسہ میں چلتا ہے، الہی نگر میں بھی ہے، بہت سارے مدارس ہیں. یہاں کا حالات جو ہے اپنے بچوں کو علم دین ضرور سکھائیں. اگر آپ
आप नहीं सीख सके तो कम से कम अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, इसलिए कि अगर इल्म नहीं सिखाएंगे तो ये बच्चे जो है यहाँ से जाने के बाद आपको बात हो सीखेंगे, है ना। भले सब कुछ आपको सिखा दिया कि इल्म नहीं सिखाया, फिर जब कब्र में चले चलेंगे, अगर वो चूंकि इल्म नहीं होगा तो फिर अमल में नहीं आएगा। लिहाजा अमल के लिए इल्म सीखना बहुत जरूरी है, वरना हुजूर मौत आते हैं तो बहुत बड़े बड़ी लेकिन फिर भी जो है ईरान से सफर तय किया आपने। लिहाजा जो है हुजूर मौत आते हैं के चाहने वालों, हुजूर के चाहने वालों, उनसे मोहब्बत करने वालों इल्म हासिल करते रहिए। माँ की गोद में लेकर कब्र की गोद में अगर आप हमारे बाजार जाकर इल्म नहीं हासिल कर सकते थे तो फिर आप हम लोगों के वाजिब से भी दे सकते हैं या अपने आईना किराम के बारगाह में जाकर रसाई सीख सकते हैं। इस तरीके से कि आप इल्म हासिल कर सकते हैं। हमारे उलमाए किराम को बताएंगे मैं तो नाजीज हूं, मैं सबसे कमतर हूं। ज्यादा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला ताला सकीर कादरी को कहने से ज्यादा तमाम बातों पर अमल करना रहने की तौफीक अता फरमा और मौला ताला तमाम लोगों को इल्म सीखने और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाइश करने की तौफीक अता फरमा, राह हक पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह।